जी तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल बहू बेटी की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। और अब तक आप लोगों ने देखा कि हदीका हानिया के कमरे में आती है और आके हानिया से कहती है कि मुझे साफ साफ और खुलकर बताओ कि आखिर तुम्हारी शानजे के साथ क्या बात हुई है। तो इस पर हानिया कहती है कि भाभी, मैं तो शानजे के पास गई थी कि उससे मैं सारा सच उगलवा लेती, और मैंने उससे सब कुछ उगलवा भी लिया था, मगर मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने उसको बता दिया कि मैं तुम्हारी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस पर शानजे तैश में आ गई और उसने मुझे बालों से पकड़कर बेड पर फेंक दिया और छुरी से मुझे वार करने लगी और कहती थी कि अगर ये वीडियो लीक हो गई तो मैं तो बिल्कुल फंस जाऊंगी। और इसलिए उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश भी की, मगर उतनी देर में फरहान वहां आ जाता है और फिर शानजे ने अपने हाथ के ऊपर छुरी मार ली और वो छुरी मेरे हाथ में थमाकर भागकर दरवाज़ा खोलकर फरहान के साथ लिपट गई और कहती कि फरहान मुझे बचा लो, मुझे हानिया कत्ल करने लगी थी। और ये तुमने देख ही लिया है कि जब उसकी किसी किस्म की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी तो उसने अपने आप को मारने के चक्करों में मुझे फंसा दिया और उसने ही शहान का कत्ल किया है। और अगर ये बात मैं साबित कर सकती थी और इसीलिए ये मुझे मारने के लिए आ गई। अब तुमने भी ये देख लिया है। तो इतने में अब हदीका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो समझती हूँ, आखिर वो तुम्हारा फोन किधर है जिससे तुमने रिकॉर्डिंग की थी। तो इस पर हानिया कहती है वो तो शानजे ने तोड़ दिया। तो इस पर हदीका कहती है कि कोई बात नहीं, वीडियो कोई भी हो वो निकल सकती है, उसको रिपेयर करवाते हैं। मगर फिर हानिया कहती है कि शानजे ने वो वीडियो डिलीट करके फिर तोड़ा है। तो इतने में फरहान और शानजे भी वहां आ जाती है और फिर फरहान हानिया को ढूंढना शुरू कर देता है और फिर हानिया डर जाती है और हदीका कहती है कि डरो नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तो इस पर हानिया कहती है कि नहीं, फरहान मुझे बुला रहा है और वो मुझे जान से मार देगा। तो इस पर हदीका कहती है कि तुम्हें मैं जो कह रही हूँ कि तुम इस बात से मत डरो और चलो मेरे साथ। तो फिर हानिया बाहर हदीका के साथ चली जाती है और फरहान हानिया को पकड़ने लगता है, मगर हदीका बीच में आ जाती है और फिर उसको सारी बात समझाने की कोशिश करती है कि शानजे किस तरह से इसके हाथ में छुरी थमा देती है और तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। मगर फरहान, तुम किसी भी तरह की कोई भी बात में आ जाते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा। तुम हर एक की बात में आ जाते हो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि शानजे का सारा सच सबके सामने आ चुका है, मगर उसने फिर भी तुम्हें अपने झूठी बातों के जाल में फंसा लिया और तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये नहीं सोच सकते कि हो सकता है कि शानजे ने ही हानिया के हाथ में छुरी दी हो और अपने आप को जख्मी किया हो। तुम कब समझोगे? तुम्हें इस बात की कोई समझ नहीं आ रही। तो इस पर फरहान एक दफा फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं हदीका ठीक तो नहीं कह रही, मगर वो फिर भी उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता। और इतने में शानजे भी बोलने लग पड़ती है और कहती है कि फरहान, तुम इसकी क्यों बातें सुन रहे हो? तुम्हें अभी भी किसी चीज के सच की यकीन दहानी जरूरी है? तुम्हें सब कुछ दिखा तो दिया है और तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया है, और अब तुम क्या चाहते हो कि मैं इनके हाथों पिटती रहूं? अगर तुम ऐसा ही सोचोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। और शानजे वहां से गुस्से से जाने लगती है। तो इस पर वहां पर जबरान आ जाता है और जबरान कहता है कि एक मिनट, मैं आप सबकी बातें सुन चुका हूं और मैं इस टूटे हुए मोबाइल को ठीक भी करवा सकता हूं और मैं वो वीडियो भी सामने ला सकता हूं। तो इस पर हानिया कहती है कि जबरान, वो वीडियो तो डिलीट हो गई थी। तो इस पर जबरान कहता है कि मैं डिलीट हुई वीडियो को भी अनडू कर सकता हूं। तो इस पर शानजे फिर बोलती है और कहती है कि हाँ फरहान,
تم پھر اس ہانیہ کے عاشق کے اوپر بھروسہ کرو، میری کسی بات پر تمہیں یقین نہیں۔ یہ ہی پہلے سے ہی ہانیہ کے ساتھ مل کر مجھے قصوروار ٹھہرانے کے چکر میں ہے اور تم اسی کی باتوں پر یقین کر رہے ہو۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں اور اب میں دوبارہ یہاں پر واپس نہیں آؤں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے۔ اور دوسری طرف فرحان جب حدیقہ کے کمرے میں جاتا ہے تو حدیقہ کہتی ہے کہ اب تم تیسری شادی کر لو، کیونکہ شانزے سے تو تم بچہ نہیں لے سکتے اور میں تمہیں بچہ پیدا کر کے نہیں دوں گی، کیونکہ اگر تمہیں مجھ سے بچہ چاہیے تو تمہیں پہلے شانزے کو طلاق دینی ہوگی۔ تو اس پر فرحان بھڑک جاتا ہے اور حدیقہ کو کہتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے شانزے کو طلاق دلوانے کے لیے شاہان کا خود ہی قتل کر دیا ہے اور تم اس کو اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ تو اس پر حدیقہ چلانے لگ پڑتی ہے اور فرحان کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگاؤ۔ تو اس پر فرحان کہتا ہے کہ میں اس یہی سمجھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ تم نے خود اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے تاکہ تم مجھ سے زور زبردستی کے ذریعے شانزے کو طلاق دلوا سکو۔ اور یہ کہہ کر وہ شانزے کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور پھر شانزے اس سے کہتی ہے کہ تمہیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، مگر فرحان کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگ رہا، میری اب کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ آخر میرے بیٹے کا قتل کس نے کیا ہے، تم نے کیا ہے، ہانیہ نے کیا ہے یا حدیقہ نے کیا ہے، میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ اور جس طرح حدیقہ مجھے تمہیں طلاق دینے کا کہہ رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حدیقہ نے ہی اپنے بیٹے کا قتل کر کے سب کچھ تمہارے اوپر ڈال دیا ہے۔ تو اس پر شانزے دل ہی دل میں تو خوش ہوتی ہے، مگر اوپر سے پھر کہتی ہے کہ نہیں فرحان، یہ میں نہیں مان سکتی، یہ قتل ہانیہ نے ہی کیا ہے، بھلا ایک ماں اپنے بیٹے کو قتل کیسے کر سکتی ہے؟ تو اس پر فرحان کہتا ہے کہ وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ طیش میں آ جاتی ہے۔ تو اس پر اب شانزے چپ کر جاتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ چلو اچھا ہے، میرا جو شکار ہے وہ خود ہی یہاں سے نکل جائے گا، اور وہ چپ کر جاتی ہے۔ اور وہاں دوسری طرف اب حدیقہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی فرحان، تم نے شانزے کو قتل کیا، شانزے نے اس بات کو مان بھی لیا کہ اس نے شاہان کا قتل کیا، لیکن تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کام شانزے نے ہی کیا ہے، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر فرحان غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو اس پر حدیقہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم دو مجھے طلاق، میں خود چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور تم اس قاتلہ کا ساتھ دے رہے ہو، تو میں تمہیں طلاق نہیں دینے دوں گی۔ تو اس پر فرحان غصے میں آ کر اس کو ایک طلاق دیتا ہے اور وہاں پر شانزے اس کو روک لیتی ہے کہ نہیں فرحان، ایسا مت کرو۔ اور پھر وہاں پر دوسری طرف اب واسق بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آ کر کہ شانزے سے بات کرتا ہے کہ کیا بات ہے کہ اس فرحان بھائی نے حدیقہ کو طلاق دے دی ہے؟ تو اس پر شانزے کہتی ہے کہ نہیں، صرف اس نے ابھی تک ایک طلاق دی ہے، کیونکہ وہ کسی بھی بات پر مان رہی تھی، تو اس لیے فرحان غصے میں آ گیا اور ایک طلاق دی اور میں نے اس کو روک لیا، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ حدیقہ نے ہی شاہان کا قتل کیا ہے۔ تو اس پر فرحان واسق بھی کہتا ہے کہ یہ بات میں بھی نہیں مان سکتا کہ فرحان بھائی حدیقہ ایسا کر سکتی ہے، حدیقہ بھابھی اپنے بیٹے کو کیوں قتل کرے گی، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اور وہاں دوسری طرف شانزے یہ کہتی ہے کہ یہ قتل تو ہانیہ نے ہی کیا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم ہانیہ کو معاف کر دو، کیونکہ اس نے جو جرم کیا ہے اس کے لیے اسے بس یہ سزا کافی ہے کہ اسے اپنے گھر بھیج دو۔ اب وہ یہ بات اب ہو سکتا ہے فرحان مان لے، اور وہاں ماہین جبران پر بھروسہ کیوں کر سکتی ہے کہ ماہین کو نفرت ہو جاتی ہے جبران سے، کیونکہ اس کے سامنے جبران کی ساری اصلیت آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح جھوٹے جال میں اس کو پھنسایا ہوا ہے اور وہ ہانیہ سے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں کرتا۔ اس لیے ماہین اب دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ جبران، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تم نے مجھ سے دشمنی مول لے لی،
اب میں تمہیں اپنا غلام بنا دوں گی اور تمہیں میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے اب تم مجھ سے بچ کے رہنا۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ ہونے والا ہے ڈرامہ سیریل بہو بیٹی کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔